بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پاکستان کو پڑھانا ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست کاشف قدیر۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم نے کچھ کمپیوٹر کورسز لانچ کیے ہیں تاکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر بیٹھے لوگوں کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کر سکیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کورسز آپ لوگوں کو پسند آئیں گے۔ جن کورسز کے اوپر ہم اس کے اندر کام کریں گے وہ گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیزائننگ، مائکروسافٹ آفس اور بیسک انفارمیشن آف کمپیوٹر سائنس ہے۔ باقی کورسز جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ سے لیکچرز ہوں گے، لیکن یہ کورس بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو کمپیوٹرز کو یا تو بالکل بھی نہیں جانتے یا پھر اس کا استعمال تو جانتے ہیں کچھ حد تک، لیکن اس کے پیچھے چھپے پیچیدگیوں کے بارے میں نہیں جانتے یا اس کی بیس کو نہیں سمجھتے۔ جو ماڈرن کمپیوٹر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ڈیولپ نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ہسٹری ہے۔ بڑی زیادہ تبدیلیوں کے بعد یہ کمپیوٹر اس تک پہنچا جو کمپیوٹر آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہسٹری آف کمپیوٹر سائنس ویسے تو بہت بڑی ہے، لیکن ہم اس کورس کے اندر ماڈرن کمپیوٹر کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے استعمال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ہم ہسٹری آف کمپیوٹر سائنس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے بلکہ صرف اس کی بیس کے اوپر بات کریں گے، اور کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی بیس کو سمجھنا اچھے سے ضرورت ہوتی ہے۔ کمپیوٹر سائنس کی ہسٹری کا آغاز صدیوں پہلے ابیکس کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا۔ ابیکس بیسیکلی ایک ایسی مشین تھی جو لکڑی کا ایک باکس تھا اور اس کے اندر کچھ راڈس کے اندر بیڈز ایڈ کیے جاتے تھے۔ یہ ایک کیلکولیٹنگ مشین تھی۔ ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی کسی کو بھی نہیں پتہ یہ کب لانچ ہوا، کیونکہ یہ بہت پرانا، بہت عرصہ پہلے کا پایا جاتا ہے دنیا میں۔ اس کے اوپر ہم ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن جیسے کام کر سکتے تھے۔ ابیکس کے بعد آفٹر اے لانگ ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا نے بہت کچھ دیکھا، لیکن اگر ہم کمپیوٹر ہسٹری کی بات کر رہے ہوں تو ہم مسٹر چارلس ببیج کے بارے میں بات کرنا نہیں بھول سکتے۔ مسٹر چارلس ببیج دسمبر 26، 1791 کو لندن میں پیدا ہوئے۔ مسٹر چارلس ببیج کا شمار ایک بہت اچھے میتھمیٹیشینز میں ہوتا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر ہسٹری میں وہ لوگ جنہوں نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں بہت زیادہ نمایاں کام کیا ہے اور کافی کچھ انوینٹ کیا ہے، ان کا زیادہ تر لوگوں کا تعلق میتھ کے ساتھ تھا، کیونکہ کمپیوٹر سائنس کا میتھ سے ویسے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک اچھا پروگرامر تب تک پروگرام کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین نہ ہو۔ مسٹر چارلس ببیج کو فادر آف دا کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جس دور میں اپنا بچپن گزارا اور اپنا ٹائم گزارا اور کمپیوٹر کے اوپر کام کیا، اس وقت الیکٹریسٹی نہیں تھی، لیکن مسٹر چارلس ببیج کو پھر بھی فادر آف دا کمپیوٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے ماڈرن کمپیوٹر ہیں جن کو بہت ساری تبدیلیوں کے بعد گزارنے کے بعد آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہاں تک پہنچے ہیں، اس کا جو آئیڈیا تھا وہ مسٹر چارلس ببیج نے اپنی مشینوں سے ہمیں دیا۔ مسٹر چارلس ببیج کی مشینز ڈفرنس انجن اور اینالٹیکل انجن کے نام سے جانا جاتی ہیں۔ ڈفرنس انجن اور اینالٹیکل انجن کیونکہ اس ٹائم الیکٹریسٹی نہیں تھی تو یہ ایک میکینیکل مشینز تھی جو ہاتھ کے ساتھ کام کرتی تھی، اور یہ بھی میتھمیٹکس کے مختلف کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آج کل کے کمپیوٹر سے یہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی، لیکن ان کو پھر بھی ماڈرن کمپیوٹر کے لیے بیس سمجھا جاتا ہے، اسی لیے مسٹر چارلس ببیج کو ہمیشہ فادر آف دی کمپیوٹر کے لحاظ سے یاد رکھا جائے گا۔ مسٹر چارلس ببیج کے بارے میں تو ویسے بھی اکثر لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں ہوں گے، اور جو لوگ کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں ان کو یقیناً مسٹر چارلس ببیج کے بارے میں پتہ ہوگا، کیونکہ ہماری اکثر بکس میں ان کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور پرسنالٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کو شاید کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، یا بہت زیادہ ہسٹری میں گہرائی سے ریسرچ کرنے والے شاید جانتے ہوں۔ ایڈا لولیس۔ ایڈا لولیس مسٹر چارلس ببیج کی ایک فیمیل اسٹوڈنٹ کا نام ہے۔ ایڈا لولیس اگسٹا ایڈا کنگ کاؤنٹس آف لولیس، یہ ایڈا لولیس کا پورا نام ہے۔ ایڈا لولیس دسمبر 10، 1815 کو پیدا ہوئی۔ ایڈا لولیس بھی ایک اچھی میتھمیٹیشینس کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ایڈا لولیس کو مسٹر چارلس ببیج کے ڈفرنس انجن میں
اور اینالیٹیکل انجن میں کافی دلچسپی تھی. اس سے ایک اور چیز جو پتہ لگتی ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں بھی فیمیلز کا کام ہے وہ شروع سے نمایاں رہا ہے. شاید یہ بات فیمیلز کے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی کہ ایڈا لولیس ہی دنیا کی سب سے پہلی پروگرامر بھی ہیں، کیونکہ دنیا کا جو سب سے پہلا پروگرام اینالیٹیکل انجن کے لیے لکھا گیا تھا وہ ایڈا لولیس نے لکھا ہوا تھا، اور ایڈا لولیس کو ہی دنیا کے سب سے پہلے پروگرامر ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اور اسی لیے بعض ہسٹری کی بکس میں ایڈا لولیس کو مدر آف دی کمپیوٹر کے لقاب سے بھی نوازا جاتا ہے، جس طرح چارلس ببیج کو فادر آف دی کمپیوٹر کہا جاتا ہے. ایڈا لولیس جیسا کہ میں نے بتایا دسمبر 10 1815 کو پیدا ہوئی، اور جسٹ ایٹ دا ایج آف 37 نومبر 27 1852 کو کینسر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جی. یہ بہت زیادہ لمبا عرصہ زندہ نہیں رہ پائی، نہیں تو شاید یہ کمپیوٹر کی دنیا میں مزید کچھ اور کارنامہ انجام دے سکتی، لیکن ڈفرینٹ انجن اور اینالیٹیکل انجن کے اوپر انہوں نے جو کام کیا، لگاتار دن رات محنت کی، اور انہوں نے اپنی بیماری کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے دنیا کا سب سے پہلا پروگرام بھی لکھا. اور یہ سب کرنے کے بعد ان کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہوگی کہ وہ کینسر کا مقابلہ نہیں کر سکی، اور 1852 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایڈا لولیس، مسٹر چارلس ببیج، ڈفرینس انجن، اینالیٹیکل انجن، یہ تو تھا کمپیوٹر کی بیس جب ابھی الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی جن سے ہمیں کمپیوٹر کا آئیڈیا ملا. وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں آئیں، پاس کلائن کیلکولیٹر آئے اور بہت سب کچھ آیا جن کے بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے یہاں پر. پھر الیکٹریسٹی آ گئی اور ماڈرن کمپیوٹر کے دور کا آغاز ہونا تھا. تو ایسے میں ہمارے پاس نام آتا ہے پروفیسر ہاورڈ آئیکن کا. پروفیسر ہاورڈ آئیکن جیسے مسٹر چارلس ببیج کو فادر آف دی کمپیوٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی طرح پروفیسر ہاورڈ آئیکن کو انوینٹر آف دی کمپیوٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر سائنس کا آئیڈیا تو ہمیں مسٹر چارلس ببیج سے ملا تھا، لیکن ہمارے ماڈرن کمپیوٹر کو بیسیکلی ایک شیپ دینے والے اور ماڈرن کمپیوٹر کا آئیڈیا پیش کرنے والے، اس کو انوینٹ کرنے والے پروفیسر ہاورڈ آئیکن تھے. پروفیسر ہاورڈ آئیکن نے ہاورڈ یونیورسٹی کے اسٹاف کے ساتھ مل کے 1944 میں ایک مشین بنائی جس کا نام ہاورڈ مارک 1 تھا. ہاورڈ مارک 1 ایک پہلا آئی بی ایم کا بنایا ہوا کمپیوٹر تھا، جو پہلا ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا. ہاورڈ مارک 1 کے بعد دنیا نے ENIAC، یونیویک، IBM 7090 اور IBM 305 جیسے بہت سارے کمپیوٹر دیکھے جو سائز میں بہت بہت بڑے تھے. ان کا سائز کمپیوٹر جتنا بڑا ایک پورے کمرے جتنا بڑا تھا، لیکن ان کا کام کرنے کی سپیڈ بہت سلو تھی. لیکن اس وقت کے دور کے لحاظ سے یقیناً یہ بالکل نیو انوینٹ تھی اور حیرت انگیز بھی تھی، اور اسی نے ہمارے نئے دور کے آغاز کی بنیاد رکھی. ان سب کے بعد کمپیوٹر کی جنریشنز آتی ہیں. ماڈرن کمپیوٹر انوینٹ ہونے کے بعد بائی دا پیسج آف ٹائم کمپیوٹر کی جنریشن تبدیل ہوتی گئی. دا فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر ویکیوم ٹیوبس کے نام سے جانی جاتی ہیں. یہ ایسے کمپیوٹرز تھے جن کے اندر ویکیوم ٹیوبز یوز ہوتی تھی، اور یہ بھی سائز میں بہت بہت بڑے ہوتے تھے، اور ویکیوم ٹیوبز جو ہیں وہ جلد گرم ہو جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، مطلب یہ زیادہ ٹائم کے لیے نہیں چل پاتے تھے. سیکنڈ جنریشن ٹرانزسٹر اینڈ ڈائیوڈز کے نام سے جانی جاتی ہے. اس کے اندر کمپیوٹرز میں جو تبدیلی آئی وہ ویکیوم ٹیوب کی جگہ ٹرانزسٹر استعمال ہونے لگے. پھر تھرڈ جنریشن کا ٹائم آیا اور انٹیگریٹڈ سرکٹس یوز ہونے لگے جسے ہم آئی سی کے نام سے جانتے ہیں. اور آئی سی آج بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں بہت پاپولر ہے، کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی الیکٹرانک ڈیوائس کوئی بھی اکثر جل جاتی ہے تو اس کے بارے میں اس کی پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا آئی سی نہ جل گیا ہو. تو انٹیگریٹڈ سرکٹس آئی سی اس دور میں تھرڈ جنریشن میں ان کا آغاز ہوا جو ابھی تک یوز ہوتے ہیں. فورتھ جنریشنز مائکرو پروسیسرز کی تھی، اور مائکرو پروسیسرز کی دنیا میں، کمپیوٹر کی دنیا میں وہ تبدیلی تھی جو آج کے ہمارے کمپیوٹرز میں بھی ہم پروسیسرز ہی یوز کرتے ہیں. اور یہ ان پروسیسرز کی ماڈرن ٹائپس ہیں جو مختلف قسم کی صورتوں میں ہمیں نظر آئیں.
لیکن جو کمپیوٹر ہم یوز کرتے ہیں ان کا تعلق تو 4 جنریشن سے ہے، لیکن کمپیوٹر کی جنریشن میں ایک 5th جنریشن بھی ہے جسے ULSI ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ ULSI ٹیکنالوجی جاپان کی ٹیکنالوجی تھی جنہوں نے 5th جنریشن کی بنیاد رکھی۔ یہ بیسیکلی بہت بڑے مقصد کے لیے کام کرنے والے کمپیوٹرز ہیں، جیسے کہ ویدر کی فورکاسٹنگ کے لیے جو کمپیوٹرز یوز ہوتے ہیں، یا اس سے ریلیٹ بہت ڈفرینٹ قسم کے کام ہیں، یعنی پرسنل یوز والے کمپیوٹرز نہیں ہیں، لیکن ماڈرن دور میں ٹیکنالوجی کے اندر کام کرنے والے کمپیوٹرز کی جنریشن کو 5th جنریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنریشنز کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے وہ ہے مائکروسافٹ کا ڈوز سسٹم اور ونڈوز۔ ماڈرن کمپیوٹر کے آغاز کے ساتھ ہی ہمیں ایک انٹرفیس کی ضرورت تھی، کیونکہ ماڈرن کمپیوٹر کا آغاز جب ہو گیا تو کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے لیے ایک انٹرفیس کی ضرورت تھی کہ ہم کسی کمپیوٹر کو ان پٹ کیسے دیں گے، اس سے آؤٹ پٹ کیسے لیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈوز، مائکروسافٹ ڈوز جو تھی جس سے اس کی بنیاد پڑی، 1980 سے لے کر 1995 تک MS ڈوز کے نام سے یوزر انٹرفیس کے طور پر کمپیوٹرز کے ساتھ یوز ہوتا رہا۔ MS ڈوز ایک پروگرامنگ لینگویج تھی جس میں C لینگویج اور اسمبلی لینگویج استعمال ہوتی تھی۔ آج کل کے جو ہمارے کمپیوٹر ہیں اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے، کوئی بھی انسان ماؤس سے کہیں پر بھی کلک کرتا ہے اور کوئی بھی چیز پلے کر لیتا ہے، اوپن کر لیتا ہے، یا کی بورڈ کا یوز کرتے ہوئے کہیں پر بھی کچھ بھی رائٹ کر سکتا ہے، ٹائپ کر سکتا ہے، کاپی کر سکتا ہے، پیسٹ کر سکتا ہے۔ لیکن MS ڈوز انٹرفیس والے کمپیوٹر یوز کرنا ہر ایک کے لیے اتنے آسان نہیں تھے، کیونکہ ان کمپیوٹرز کو یوز کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ آپ کو پہلے پروگرامنگ سمجھنی پڑتی تھی، کیونکہ یہ کمپیوٹر اس طرح کے انٹرفیس کے نہیں تھے جیسے آج کے کمپیوٹر ہیں۔ ان کے اندر آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کمانڈ دینی پڑتی تھی اور وہ کمانڈ کسی پروگرام کی صورت میں لکھی جاتی تھی۔ MS ڈوز 1980 to 1995 تک اس کے کئی ورژن دنیا نے دیکھے، مائکروسافٹ نے لانچ کیے۔ اس کے بعد ونڈوز 1.0، ونڈوز 2.0 اور ونڈوز 3.0 جیسے نام کی ونڈوز لانچ کی گئی۔ بیسیکلی یہ ونڈوز فرسٹ گرافیکلی ونڈوز تھی، لیکن یہ بھی MS ڈوز بیس ہی تھی۔ ان کا انٹرفیس بھی اتنا زیادہ یوزر فرینڈلی نہیں تھا کہ جیسے آج کے کمپیوٹر ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بھی ویسے یوز ہوتے تھے، بالکل بھی نہیں۔ ان کا انٹرفیس بھی کافی ڈیفیکلٹ تھا اور اس کو استعمال کرنا بھی ہر انسان کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی ڈوز کی طرح پروگرامنگ بیسڈ ہی ونڈوز تھی، لیکن اس کا گرافک جو ہے وہ سمپل MS ڈوز سے ذرا بہتر کر دیا گیا اور اسے ونڈوز کا نام دیا گیا۔ ونڈوز 3.0 کے مختلف ورژن آئے، جن میں سے ونڈوز 3.x جو تھا وہ MS ڈوز کا آخری ورژن تھا، جس کے ساتھ ہی MS ڈوز کا اختتام ہو گیا اور دنیا کی پہلی ونڈوز 95 لانچ ہوئی جو کہ یوزر فرینڈلی بنائی گئی، جس میں MS ڈوز کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا اور MS ڈوز کے بغیر بھی کمپیوٹر کو استعمال کے قابل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ونڈوز 95، ونڈوز 98، ونڈوز می اینڈ ونڈوز 2000 سے پہلے یہ ساری ونڈوز لانچ کی گئی۔ ونڈوز 98 کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ونڈوز 98 نے مائکروسافٹ کو کافی نقصان دلوایا تھا، کیونکہ جس دن اس کی لانچنگ ہونی تھی اس لانچنگ کے ایگزیکٹ ٹائم پہ ونڈوز 98 نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے مائکروسافٹ کمپنی کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا اور شرمندگی کا بھی سامنا ہوا۔ پر کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے سکسیزفلی دوبارہ ونڈوز 98 کو لانچ کیا، اور پھر نہ صرف اس کے بعد ونڈوز 98 بلکہ ونڈوز کا ایک کافی ڈھیر ہمارے سامنے موجود ہے، ونڈوز می، ونڈوز 2000۔ ان سب ونڈوز کے بعد دور آیا ونڈوز XP کا۔ ونڈوز XP شاید اگر میرے اندازے کے مطابق میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ونڈوز XP کافی دیر تک اور ابھی بھی شاید کچھ جگہ پر آپ کو ونڈوز XP نظر آئے گی، اور لانگ ٹائم تک چلنے والی ونڈو رہی جس نے بہت عرصے تک ونڈوز کی دنیا پہ حکومت کی ہوگی۔ یہ ایک بہت اچھا یوزر فرینڈلی آپریٹنگ سسٹم تھا۔ ونڈوز XP میں جو چیزیں تھیں ان سب کو ہم بخوبی جانتے ہیں، شاید میں بھی آج کل کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو ونڈوز XP کو اچھی طرح سے نہ جانتے ہوں، کیونکہ جنہوں نے دیکھی ہی کمپیوٹر کو یوز ہی ونڈوز 7 یا ونڈوز 10 سے سٹارٹ لیا ہے تو وہ نہ اس کو بہت اچھے سے جانتے ہوں۔ ونڈوز XP کے بعد ونڈوز وسٹا بھی تھی جو کہ زیادہ جگہوں پر ہمیں نظر نہیں آئی کبھی۔ ونڈوز وسٹا ونڈوز XP کے بعد لانچ کی گئی تھی اور یہ بہت ہی کم یوز میں آئی۔
ونڈوز وسٹا کے بعد ونڈوز 7، ونڈو 8، ونڈو 9، ونڈو 10 باری باری یہ ساری ونڈوز لانچ کی گئی. آج کل کا جو ہمارا کمپیوٹر ہے تقریباً ہر انسان کے پاس ونڈو 10 موجود ہے، اور اگر ونڈو 10 نہیں ہے تو ونڈو 7 ہوگی، کیونکہ ونڈو 8 اور ونڈو 9 کا استعمال بہت کم کیا گیا، اسے زیادہ لوگوں نے یوزر فرینڈلی قرار نہیں دیا. ونڈو 7 ونڈو ایکس پی کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ونڈو رہی. ونڈو 7 نے بھی کافی عرصے تک جو ہے وہ حکومت کی، اور کافی اچھا اس نے رسپانس دیا، مائکروسافٹ کو بہت ارننگ دی. اور جس طرح آج کل ونڈو 10 ہے، ونڈو 10 بھی ونڈو 7، 8، 9، 10 کے بعد سب سے زیادہ چلائی جانے والی ونڈو ہے. آج کل کے جو ہمارے کمپیوٹر ہیں ونڈو 10 ہی یوز کرتے ہیں، لیکن جو کمپیوٹر ونڈو 10 کو سپورٹ نہیں کرتے ان میں آپ ونڈو 7 دیکھیں گے، کیونکہ ونڈو ایکس پی کا دور تقریباً اب ختم ہو چکا ہے. ان ونڈوز میں زیادہ فرق نہیں تھا. ونڈو ایکس پی میں جو چیزیں تھیں انہی کو تھوڑا سا مزید ماڈرن کر کے ونڈو وسٹا میں اور پھر ونڈو 7 میں ایڈ کیا گیا. البتہ ونڈو 7 کے بعد لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب اس سے زیادہ مزید اور کیا تبدیلی آ سکتی ہے ونڈو میں، جس طرح یہ ونڈو لانچ ہو چکی ہے، اور اس سے زیادہ مزید یوزر فرینڈلی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ونڈو 8، 9، 10 کے اندر ہم نے دیکھا کہ مزید نئی سے نئی ایسی چیزیں آئیں کہ جنہوں نے حیران کیا. ونڈوز کے اندر پلے اسٹور کو ایڈ کر دیا گیا، ونڈوز کے اندر ایپس کو ایڈ کر دیا گیا. یعنی ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی ونڈو لانچ ہوئی اس میں بہت اچھی اچھی نئی تبدیلیاں آئیں. اور ونڈوز 11 جولائی 29، 2020 کمنگ سون ہے. جولائی کے اینڈ پہ ونڈوز 11 بھی لانچ ہو جائے گی اور بہت جلد پوری دنیا کے استعمال کے لیے موجود ہوگی. تھینک یو سو مچ.